اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا آج کا مضمون ہے درود شریف کے فضائل، مسائل اور آداب۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگار فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کے بارے میں اپنے بندوں کو عبادات کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور درود کے بارے میں بذات خود اس عمل کے کرنے کا ذکر فرمایا، پھر اس پر فرشتوں کے مامور ہونے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد مومنوں کو حکم دیا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تمام عبادات سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف اس کے کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ مزید اگلی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جو شخص درود پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ، تو وہ آئے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ اس نے کون سا عمل کیا تھا۔ جو شخص درود پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 1000 مرتبہ، تو وہ نہیں مرے گا جب تک کہ خوشخبری نہ پالے۔ جو شخص درود پڑھے مجھ پر دن میں 100 مرتبہ تو پوری کرے گا اللہ اس کی 100 ضرورتیں، 70 آخرت سے اور 30 اس دنیا کی۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جمعہ کے دن 100 مرتبہ، تو وہ آئے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ اس کے ساتھ نور ہوگا، اور اگر وہ نور پوری مخلوق کے درمیان تقسیم کیا جائے گا تو وہ نور پوری قوم کو، پوری مخلوق کو گھیر لے گا۔ حضرت فقی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت محمد بن عبد الرحمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد جو شخص بھی تم میں سے مجھ پر سلام بھیجے تو جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا محمد یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس بھیجنے والے پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ درود شریف کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اگلی حدیث میں ذکر ہے کہ جو شخص آپ کا نام سنے اور درود پڑھے وہ اللہ کی رحمت، اور درود نہ پڑھے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہی، پھر پاؤں اوپر رکھا اور آمین کہی، پھر پاؤں مبارک اوپر رکھا تو آمین کہی، پھر درست ہو کر بیٹھ گئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے 3 بار آمین فرمانے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی اور وہ یوں ہی مر گیا
تو وہ دوزخ میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے دور رکھے۔ میں نے اس پر آمین کہی۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو شخص اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اسی حال میں مر جائے، تو وہ دوزخ میں جائے گا اور اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ میں نے آمین کہی۔ پھر انہوں نے کہا جو شخص آپ کا ذکر سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے اور مر جائے تو دوزخ میں جائے گا اور اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ اس آدمی کو ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ مومنوں سنو، تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ درود پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ حضرت سعید بن عمیر جو بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ میرا جو امت اخلاص کے ساتھ ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں، اس کی 10 برائیاں دور فرماتے ہیں۔ فقیر رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حکایت سنی کہ حضرت سفیان نوری طواف کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود شریف پڑھتا۔ سفیان نوری نے پوچھا اے شخص کیا بات ہے، طواف کے درمیان تسبیح و تحلیل کی بجائے تو ہر قدم پر درود شریف پڑھتا ہے، اس سلسلہ میں کوئی عملیات معلوم ہو تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگا تو کون ہے، اللہ تجھے معاف فرمائے۔ انہوں نے کہا میرا نام سفیان نوری ہے۔ تو وہ کہنے لگا اگر تو سفیان نوری نہ ہوتا تو میں تجھ پر یہ بات افشا نہ کرتا اور تجھے اپنے حال سے مطلع نہ کرتا۔ درود پاک پڑھنے کا اصل واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج بیت اللہ کا سفر کر رہا تھا کہ میرے والد محترم راستے میں سخت بیمار ہو گئے۔ جب وہ بیمار پڑ گئے تو میں ان کا علاج کرتا رہا لیکن ان کی حالت نہ سدھری۔ ایک رات میں ان کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا کہ ان کی موت واقع ہوگی، اور میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور میں پریشان تھا۔ میں نے ان کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ تو میں نے نیند میں دیکھا کہ ایک خوبصورت شخص جس نے ایسی خوشبو لگائی ہوئی تھی اور ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو ایسی خوشبو میں نہ دیکھا، نہ ہی اتنے خوبصورت لباس میں دیکھا، اور نہ ہی اتنا خوبصورت شخص میں نے اس سے پہلے دیکھا۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کے میرے والد کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور میرے والد کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھرا تو ان کا چہرہ نور و نور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ جب واپس جانے لگے تو میں ان کے قدموں کے ساتھ لپٹ گیا اور میں نے پوچھا کہ اللہ کے نیک بندے آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تو مجھے نہیں جانتا، میں محمد بن عبداللہ ہوں جس کے اوپر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرے والد مصیبت میں تھے، انہوں نے مجھے پکارا اور جیسے بھی ان کے اعمال تھے یہ میرے پر ڈھیروں اور کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر درود بھیجنے والا شخص مصیبت میں ہو تو میں اس کی مدد کو نہ آؤں؟ دوستو، یہ ہے درود پاک کی برکتیں، اور ان برکتوں کی وجہ ہی سے ہماری زندگی دنیا میں بھی سفن ہوگی اور آخرت میں بھی۔ ایک